بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ اب جو انداز خوبصورت ہے قرآن کا، ان دونوں سوالوں کا جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ اگر حقیقت جاننا چاہتا ہے کوئی کہ یہ کائنات بے مقصد ہے یا با مقصد ہے، اگر کوئی صحیح حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو فرمایا یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے، یعنی یہ قرآن جو ہم نے اے رسول آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں۔ اور ہم نے ایسا سسٹم بنایا کہ تدبر تو اگلا سٹیپ ہے، کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ یہ میں بار بار اس کو تکرار کرتے کرتے آپ کو تھکا دوں گا انشاءاللہ میں، کہ اس معاشرے میں کتنا ظلم کیا گیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کا رواج ہی نہیں، اور اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں، واہ واہ کرتے پھر رہے ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے۔ حدیث ثقلین سنتے ہیں، میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لفٹ ہی نہیں کراتے قرآن۔ نان سیریسنس کی اور حد انتہا ہے، اتنی کسی کلام کو پڑھنے کی اتنی تاکید نہیں کی گئی، نہ اللہ نے، نہ اللہ کے رسول نے، نہ اہل بیت نے۔ سب سے زیادہ تکرار اور تاکید جس کتاب کو پڑھنے کی ہے وہ قرآن ہے۔ اور شیعہ قوم کی حالت آپ دیکھ لیں، باقی امت کی حالت آپ دیکھ لیں، نہیں پڑھتے۔ ایک پوری تحریک کی ضرورت ہے قرآن پڑھانے کی، اور جو کہ سمجھ میں نہیں آتا اس کے منہ پہ منہ سیل کیا جائے، ٹیپ لگائی جائے اس کے منہ پر کہ اللہ سچا ہے، تو جھوٹا ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے رسول یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں۔ بھائی جو سمجھ میں نہیں آتی، کیوں کہہ رہے سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ باطل باتیں کرتا ہے۔ جو اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی مولانا کی بات پہ جو ایسی بےہودہ بات کرے، علماء حق کی بات نہیں کر رہا میں اس کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر جمعے کے خطبے میں آیت اللہ سستانی سے ملا تھا، میں نے کہا کہ میں قرآن کا درس دیتا ہوں، آپ کی زبان سے چند جملے سننا چاہتا ہوں قرآن کے بارے میں، تاکہ آپ کے نام سے میں کوٹ کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد قرآن ہے، نبی کا، رسول اللہ کا اصل کام ایکچول کام قرآن بتانا تھا، انہوں نے قرآن بتایا۔ نبی کے بعد اہل بیت اطہار کا ایکچول کام لوگوں کو قرآن بتانا تھا، اور اہل بیت کے بعد علماء کا اصل کام قرآن بتانا ہے۔ دیکھیں معاشرے کی حالت دیکھیں۔ تو واقعاً یہ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا تھا کہ میں نے جب خود مطالعہ کیا، ہمارے نصاب میں اہل بیت کی شخصیات نہیں تھی، جب میں نے خود مطالعہ کیا تب مجھے پتہ چلا کہ یہ ان کا مقام کیا ہے، تو میں نے غفلت میں گزارے ہوئے ایام پر استغفار کیا اور ذکر اہل بیت کا اہتمام کیا، اور وہ اہتمام دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو میں بھی کہتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ کہ ایک استغفار قرآن کے بارے میں بھی کرنے کی ضرورت ہے اور اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند عالم کے پاس بہت بڑا اجر پائیں گے وہ لوگ کہ جو آئندہ نسلوں کے لیے قرآن کو رائج کر کے چلے جائیں، آنے والی نسل کم از کم قرآن سے بے خبر نہ ہو، اور بےہودہ قسم کے تقاریر کرنے والوں، شرک کا پرچار کرنے والوں کو داد اور پیسوں کی پیمنٹ نہ کرتی پھرے۔ اور قرآن نے سب باتوں کی طرف اشارہ کیا ہوا، یہودی علماء اور اس قسم کے جو لوگ تھے ان کی طرف اشارہ کیا ہوا۔ یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں۔ ان لوگوں سے مراد رسول اللہ اور اہل بیت ہے فقط، باقی سمجھ نہیں آ سکتا، عجیب لغویات بولتے ہیں۔ تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں، پتہ چلے کس لیے آئے ہیں دنیا میں، کیا کرنے آئے ہیں، اور جانا ہے تو اللہ نے کس کس طرح حساب کرنا ہے، کیا کیا پوچھے گا، خدا کے معیارات پتہ چلے، نصیحت ہو جائے ان کو، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔